ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وعلیکم السلام۔ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ، آیت نمبر 255۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء واسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت کرسی، مشہور آیت کرسی ہے، جس میں بہت ہی بلند توحیدی مطالب موجود ہیں۔ دعا ہے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان مطالب کو سمجھ سکیں اور پھر اس عالم میں، اس کائنات میں جو اللہ نے بتایا ہے اس کو پا سکیں، اپنے اندر جذب کر سکیں اور پھر اس سارے منظر کو ذہن میں رکھ کر اس کی بندگی کر سکیں۔ ہم نے ایک دو نشست اس سے پہلے اس سلسلے میں کی ہے اور اس کا جو پہلا اور دوسرا بند ہے وہ ہم کر چکے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، یہاں یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ نے خود اللہ کی تعریف کی ہے کہ اللہ ہے کیا چیز۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ جس کو کمزوری، سستی اور نوم جیسی سخت اور قابو میں نہ آنے والی چیز جو ہے وہ بھی اس پر قابو نہیں کر سکتی۔ انسان نیند کے ہاتھوں بے اختیار ہو جاتا ہے اور بالآخر جب اس پر تھکاوٹ اور ایک خاص وقت گزر جاتا ہے تو اس کو استراحت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ ایک نقص ہے۔ حالانکہ نیند ہمیں بڑی پسند ہے اور جوان تو خیر اکثر نیند کرنا چاہتے ہیں، اور جب بڑا آدمی ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو ویسے ہی وہ نیند میں پڑا رہتا ہے یا پھر جاگتا رہتا ہے، دونوں میں سے کوئی بھی ایک سائیڈ ہو جاتی ہے آدمی مجبوری میں۔ لیکن یہ ہے نقص ہے، نیند انسان کا وقت ضائع کرنے کے لیے خسران انسان کو جو ملتا ہے اس میں سے نیند کا بڑا حصہ ہے۔ ہماری زندگی کا 1/3 حصہ نیند لے کے اڑ جاتی ہے، اڑا ختم کر دیتی ہے۔ تو جنت میں اس لیے نیند نہیں رکھی ہے اللہ نے۔ یہ ایسی چیز ہے جو حالانکہ انسان کو بڑی پیاری ہے، اس دنیا میں بڑے ہی آدمی دلچسپی سے نیند کی طرف جانا چاہتے ہیں اور نیند سے جاگنا نہیں چاہتے ہیں، بہت سارے انسان ایسے ہیں۔ تو جنت میں نیند نہیں رکھی۔ بہرحال باتوں سے بات ہم نے کر دی۔ اللہ کو اس جو ایک تھکاوٹ والی چیز ہے یا جو ایسی ہے جو نقص
ہے وہ اللہ میں نہیں۔ اس کے بعد 2 جملے اور آج آ رہے ہیں، بڑے مہم ہیں، اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں ہر طرف خدائی ہی خدائی نظر آئے، ہر چیز میں خدائی نظر آئے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے آسمان میں، سماوات یعنی بلندیوں میں، ہماری لیے تو سبھی بلندیاں ہی ہیں، ہر طرف جائیں بلندیاں ہی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ زمین پر ہے یہ تو آپ کی شناخت شدہ ہے، اس لیے عرض کا نام لیا ہے، باقی جو جگہیں ہیں، باقی جو وجودات ہیں، چونکہ وہ ہمارے شناخت شدہ نہیں ہیں اور ان کی حد کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنی ہیں، کتنی ان کی وسعت ہے، کتنے بلند ہیں، کتنے دور ہیں، کیا ہے ادھر، یہ ساری معلومات ہمیں نہیں ہیں، بالکل بھی ہم خالی ہیں۔ ابھی بھی جو کچھ گئے ہیں تو بس کچھ فوٹو انہوں نے لیے ہیں، تھوڑی بہت ہی سرسری قسم کی معلومات، مثلا چاند پہ اگر گئے ہیں تو کچھ بہت ہی معمولی سی معلومات، مریخ پہ مشن ایک گیا ہوا ہے تو وہ بھی اسی طرح بہت ہی معمولی سی معلومات انہوں نے لی ہیں۔ یہ تو صرف 2 سیارے ہیں اور وہ بھی ہمارے اس منظومے شمسی میں جو قریب ترین ہیں، ادھر کے 2 سیاروں میں صرف انسان اتنی انتھک اور 20 سال محنت کے بعد وہاں پہنچنے میں کامیاب ہوا ہے، بس اتنا۔ باقی کتنی دنیا اور کتنی کائنات پڑی ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ لہو یہ اس کی ہیں، لہو یہ ملکیت والی لام ہے، لام ملکیت آپ جانتے ہیں، یعنی یہ اس کی ملک ہے، اس سے ہی متعلق ہے، اس کا جو سلسلہ ہے، اس کا ہونا نہ ہونا، اس کا چلنا نہ چلنا، اس کا رکنا، اس کا جو بھی اس میں عمل ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے ہی اس کا۔ اب اس میں کیا کیا چیزیں، پھر ہمیں آیا میرا جو کام ہے، جو میں کام کرتا ہوں، جو میرا وقت ہے، جو چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ہیں، جو میرا سانس ہے، حتیٰ جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، وہ فرما رہا ہے کہ لہو یہ اس کا ہے۔ کوئی ہے دعوے دار تو وہ کہے کہ ہاں وہ اپنے سے جدا نہیں ہونے دے گا اس چیز کو، یہ میری ہے، کوئی ہے ایسی چیز؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ وہ کہے یا دعویٰ کرے یا ملکیت کا کہ یہ نہیں، یہ میری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کی عقل پہ، اس کے ذہن پہ شک ہو سکتا ہے، اللہ کے دعوے میں کوئی شک نہیں ہے یہ اس کی، اس لیے کہ آج تک کوئی انسان جنہوں نے کچھ دعوے کیے بھی ہیں تو وہ اپنے دعوے کو قائم نہیں رکھ سکے، وہ تو اپنے آپ کو قائم نہیں رکھ سکے، اس کے آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا جانا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا سونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا جاگنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کا سانس لینا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر سینکڑوں کام ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمارے اندر آپریشن جاری ہے، ایک عمل ہے جو مسلسل، کتنے عمل ہو رہے ہیں ہمارے اندر، دل اپنا کام کر رہا ہے، پھیپھڑے اپنا کام کر رہے ہیں، معدہ اپنا کام کر رہا ہے، رگیں اپنا کام کر رہے ہیں، مسل اپنا کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، بس کوئی ہے جو یہ چلا رہا ہے، جس کی ہے وہ چلا رہا ہے، جس کا ہے وہی کر رہا ہے، یعنی ہمارا ہوتا ہے تو ہم کرتے ہیں، ہمارے اختیار میں ہے، آپ کھانا کھائیں اور پھر کوشش کریں کہ آپ کا ہضم نہ ہو، اگر آپ کے اختیار میں تو آپ کہیں کہ ہاں بھائی میرے معدے ہو تم، یہ کھانا جو آیا ہے اس کو آگے ہضم نہیں کرنا ہے، یہ نقصان دہ ہے، آپ کر سکتے ہیں۔
آپ دل کو کہیں کہ ہاں بھائی اب اس طرح ہے کہ تم میرا دل ہے، یہ جو ہے پمپنگ خون کی جو ہے وہ تھوڑی کم رکھنی ہے، زیادہ رکھنی ہے، ہے تو کار دیکھیں۔ آپ کا دماغ کام کرتا ہے، آیا آپ روک سکتے ہیں اسے کام کرنے؟ کوئی کہے کہ میں نے نہیں سوچنا بھائی، آپ بہت سرسری سا انتظام اس کا، کانوں کو آپ سننے سے روک سکتے ہیں، ہاں اس میں کوئی اس آواز کے پہنچنے کو آپ روک سکتے ہیں، آواز کے پہنچنے کو روک سکتے ہیں، کانوں کے سننے کو آپ نہیں روک سکتے۔ جو انتظام بھی آپ کریں گے وہ اتنا کریں گے کہ کیا کریں گے؟ آواز کو پہنچنے سے روکیں گے، آپ آنکھوں کو دیکھنے سے نہیں روک سکتے ہیں، ہاں اتنا کریں گے کہ اس چیز کے سامنے کوئی چیز کر دیں گے کہ آپ کی آنکھوں تک وہ رسائی نہ ہو۔ اور کتنی کیا ہے جو عمل ہو رہا ہے اس میں ہمارا کتنا دخل ہے؟ جو کچھ آس پاس میں ہمارے ہو رہا ہے، درخت بڑے ہو رہے ہیں، پتے گر رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، موسم تبدیل ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، اس میں ہمارا کتنا، یا کسی کا، چلے انسانوں کو چھوڑ دیں، کسی مثلا اور جو وجودات ہیں اس میں سے کس کا کوئی دخل ہے؟ لہو ما فی السماوات، اتنا بڑا نظام چل رہا ہے، خدا کریم فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کا ہی ہے، اس کا ہے، وہی چلا رہا ہے، مالک وہی ہے، مالک کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اور وہ وہی کر بھی رہا ہے، ایک بڑی ترتیب سے ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ دل اپنے مطابق، ضرورت کے مطابق دھڑک رہے ہیں، بندے چل رہے ہیں، زندگی مل رہی ہے، سارا نظام ایسے ہی، یعنی ایک ایک بندے کا نظام جو ہے چل رہا ہے، ایک ایک اربوں خربوں انسان گزر گئے ہیں، موجود تھے، اور کتنی چیزیں سب، اور پھر کوئی ایک چیز نہیں ہے، صرف دنگ رہ جاتا ہے آدمی سوچے تو، صرف انسان تو نہیں ہے نا، اور کتنے وجودات ہیں، سارے اسی طرح چل رہے ہیں، بڑے سے بڑے وجود کا وہی نظام ہے، چھوٹے سے چھوٹے وجود میں بھی وہ پورا نظام موجود ہے، جن کا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، ہمیں دکھتے بھی نہیں ہیں، ہماری ان آنکھوں کے سامنے بھی وہ ہم دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنے چھوٹے ہیں، اس میں بھی پورا نظام موجود ہے۔ لہو ما فی السماوات، یہاں یہ جو اگلا جملہ یہ بہت مہم ہے، اور یہ فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، قرآن کی مظلومیت اور اس امت کی بدبختی، مانگا جو نہیں ہے، اللہ سے مانگتے تو شاید اللہ علم دیتا ہی ہے اور انسان کو رہنمائی کرتا، اور ان چیزوں کو انسان سمجھتا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میرا چلنا، میرا سوچنا، میرا علم میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کا ہے، تو اب اس سے مانگتے، مسلسل مانگتے تو وہ کوئی نور دیتا، لیکن نہیں، اس طرف تو گیا کوئی نہیں، اگر کوئی شاذ و نادر گیا ہے تو اس کو اتنا علم حاصل ہو گیا کہ اس نے ہم انسانوں، باقی انسانوں کی بدبختی سے دور ہونے کی کوشش کی ہے، اس نے کہا کہ ان کو چھیڑے نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ابھی بھی کوئی بھی حقیقت پسند انسان آ جاتا ہے، آگے سے اس کی چلتی نہیں ہے، یہ نبیوں کی زمانے کی بات نہیں ہے کہ ان کی کوئی نہیں مانتا تھا، وہ حقیقت بیان کرتے تھے، حقیقت کو سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے، نہ اب ہے نہ اس وقت تھا، انسانوں میں یہ چیز ہے، وہ اپنے اس پہ جو ان کا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، جو ان کی زندگی کا ایک ڈھب بنا ہوا ہے، جس پہ وہ چلنا چاہتے ہیں اسی پہ وہ چلتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے ہیں تبدیل ہونے۔ خدا کریم نے فرمایا ہے
وَلَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تو حقیقت آپ کے سامنے لائیں، وَلَكِنْ أَكْثَرُكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اکثریت ہے انسانوں آپ کی حقیقت کو نہیں چاہتے ہیں۔ یہ حقیقت کہ خدا کریم سے ہی مانگنا ہے، اسی سے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہم پھر کس طرح کوئی چیز ہم حاصل کر سکتے ہیں جبکہ ہے اس کی، علم جو موجود ہے وہ اس کا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، لیکن ہم نے مانگا نہیں ہے، اس نے بھی دیا نہیں ہے۔ علم کے بارے میں نبی کو بھی کہا ہے کہ مانگو گے تو ملے گا، نہ مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ قل رب زدنی علما، مانگو مانگو مانگو، نبی کو حکم ہے۔ علم کی لیول اگر نبی نے بھی بڑھانی ہے تو اس کو چاہیے کیا کہے، رب زدنی علما، وَإِلَّا ایسے نہیں ہے۔ کچھ نعمتیں ہیں ہاں ٹکر پانی بغیر مانگے کے بھی اللہ دے دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو گائے بھینس کو بھی میں دیتا ہوں، یہ کھاؤ پیو خیر ہے، یہ نہیں مانگتے ہو تو بھی ملے گا۔ علم ایسی چیز نہیں، لہو ما فی السماوات و ما من ذا الذی یشفع، وجہ یہ تھی کہ یہ شفاعت کا لفظ جو ہے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ قرآن نے کہا ہے کہ قرآن عربی مبین میں ہے، بس ہمیں چاہیے تھا کہ ہم عربی مبین کی طرف جائیں۔ عربی مبین، لسان العرب نہیں، لوگوں میں جو بولی جاتی وہ نہیں، جو اصلی ہے۔ لوگوں میں بعض اوقات تبدیل ہو کے بولی جاتی ہے، لوگ اور طرح سمجھتے ہیں، اور طرح استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ معنی ہوتا نہیں ہے، اس کا اصلی معنی اور ہوتا ہے۔ عربی میں بھی ایسے ہے، اردو میں بھی ایسے، انگریزی میں بھی ویسے، جو اس کا اصلی معنی ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات استعمال کی وجہ سے اور ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، عربوں کی زبان کی بات ہم نہیں کر رہے، ہمارے جتنے مفسرین ہیں یا جتنے بھی، وہ شعراء کی زبان کی طرف چلے جاتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی ادیب کی بات کی طرف چلے جاتے ہیں کہ فلاں نے یوں استعمال کیا ہے، فلاں جگہ یہ اس طرح استعمال ہوا ہے، اس استعمال کی وجہ سے وہ عرب کے استعمال کی وجہ سے اس کا معنی لینے لگتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عربی مبین کی طرف جائیں، اس کے اصلی معنی دیکھیں۔ قرآن اس اصلی معنی کے رنگ میں اس نے اپنے کلام کو بیان کیا ہے۔ شفاء کا معنی ہوتا ہے جڑنا، دو ہونا۔ وتر معنی ہوتا ہے، وتر کا معنی ہوتا ہے، یا وتر بھی بعض وقت پڑھا جاتا ہے، ایک، شفاء دو۔ اللہ کا جو نظام ہے، اچھا اس بارے میں قابل اس کے کہ اگر اس کو بات کو بڑھاؤں، کتنا لے دے ہو رہا ہے، کیونکہ معنی محدود کر دیا ہے انہوں نے۔ معنی یہ کیا ہے کہ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کرے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت میں جانے دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اس کی غلطیاں معاف کر دے، اس کو جنت میں جانے دے۔ یہ محدود معنی شفاعہ کا کر کے سارے مطلب کا کہہ سکتے ہیں۔ میں ابھی آپ کو میں عرض کروں گا کس طرح جو ہے وہ سارا مطلب ہی گڑبڑ ہو گیا۔ قرآن نے شفاء کا لفظ بے حساب انداز میں استعمال کیا ہے، بہت جگہ استعمال کیا ہے، اور جوڑ ہی نہیں کھاتا ہے اس معنی سے، جیسے کہ اس آیت میں آخرت کی بات ابھی ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اللہ اپنی صفات بیان کر رہا ہے، اپنے جو اس کی قدرت ہے، جو اس کا علم ہے، جو اس کی کنٹرول ہے سب چیزوں پر، اور چلانے کا وہ جو طریقہ ہے یا سلسلہ ہے وہ بیان فرما رہا ہے۔ ادھر آخرت کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔
ابھی جنت اور جہنم کے حوالے سے بات ہو ہی نہیں رہی ہے، کسی کے جنت جانے یا جہنم جانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ خدا کریم شفاعہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ شفاعت کا مطلب قرآن میں یہ ہے کہ جوڑنا۔ کیا وجہ ہے اللہ یہ جوڑنا؟ لفظ شفاعت کیا آ رہا ہے ادھر، کیا معنی ہے اس کا؟ خدا کریم فرماتا ہے کہ میں ایک ذات ہوں جو وتر ہوں، جو بے جوڑ ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ توحید ذات کا مطلب کیا ہے؟ توحید ذات کا مطلب ہے جو پہلے لیول کی توحید ہے، یعنی یہ ہے کہ وہ بے جوڑ ہے، وہ مرکب نہیں ہے، یعنی کہ چیزوں کو جوڑ کر نہیں بنا ہوا جیسے ہم ہیں، مثلا ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، آنکھ ہے، فلاں نہیں، وہ ایک چیز ہے، بے جوڑ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے کسی کو بے جوڑ نہیں بنایا۔ اس ذات کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایک ہو، بے جوڑ ہو، مرکب نہ ہو۔ ہر چیز جب دوسری چیز کے ساتھ جڑتی ہے تو تیسری چیز بنتی ہے، ہر چیز۔ یہ شفاعہ ہے۔ شفاعہ یعنی کسی چیز کا دوسری کے ساتھ جڑ کر تیسری چیز بننا۔ دانہ مٹی کے ساتھ جڑتا ہے تو تب بوٹا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، آگے چلتا ہے۔ آپ کے جتنے کھانے ہیں وہ کب بنتے ہیں؟ جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑتی ہے۔ کھانا آپ کا تب بنتا ہے جب آگ اور اس کا ملاپ ہوتا ہے، گرمی ادھر پہنچتی ہے، شفاعہ کا عمل ہوتا ہے۔ یہ شفاعت کا عمل ہے، یعنی کچھ بھی اثر جو ایک چیز دوسرے پہ کرتی ہے اور اس سے ایک تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، یہ ہے شفاعہ۔ یہاں خدا کریم فرما رہا ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، تمام چیزیں اس کی ہیں۔ کوئی چیز اپنا عمل نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ جو کچھ عمل کر رہی ہے، اگر مٹی عمل کر رہی ہے دانے پر، اس وقت تک عمل نہیں کر سکتی جب تک کیا نہ ہو، اذن الہی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھیں ممکن ہے کہ کوئی یہ تو سارا نظام آٹومیٹک ہے، جب بھی ہم گندم ڈالتے ہیں، دانہ ڈالتے ہیں تو خود بخود ہی کسی کی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو کہے، نہیں، وہ خود ہی اس کو کرے گی، وہ خود ہی مٹی جو ہے اس کو بڑھائے گی اور پھر وہ دانہ جو ہے بوٹا بن جائے گا۔ ایسے نہیں ہے۔ آیا درخت ایسے کھڑے کھڑے پھل دے سکتا ہے؟ جب اس کو پانی نہ ملے، جب اس کو ہوا نہ ملے، جب اس کو روشنی نہ ملے، یعنی اس کے ساتھ وہ شفاعہ کا عمل نہ ہو، جوڑ نہ لگے۔ کوئی بھی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے۔ آیا ہم سانس لے سکتے ہیں؟ ہم کہیں کہ بس ٹھیک ہے جی ادھر کوئی چیز نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، سانس لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے ہیں جب تک کہ آکسیجن ہمارے اس کے ساتھ جڑے نہیں، اس چیز کے ساتھ آکسیجن جڑے نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ خالی فضائے ہم سانس لیتے رہیں گے۔ یعنی ہمیشہ ہر کام جو ہو رہا ہے دوئیت کے ساتھ ہو رہا ہے، دو جڑیں گے تو کام ہوگا، کوئی بھی کام ہے۔ جب یہ ہے تو ہر چیز کو اجازت چاہیے، یا اس میں خود سے کچھ ہونا چاہیے یا اس کو اجازت چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جب ہے سب چیزیں اس کی تو اس کی مرضی کے بغیر کوئی چیز اپنا عمل کر ہی کیسے سکتی ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے کوئی جو میری اجازت کے بغیر، اذن کے بغیر کچھ کرے؟ اسی لیے تو اللہ نے یہ فرمایا کہ للہ الشفاعۃ جمیعا۔ قرآن کی آیات ہیں جس میں اللہ نے خود کو شفیع قرار دیا۔ کتنی آیات میں خود کو شفیع قرار دیا؟ اے اللہ،
شفاعت تیرے سامنے ہونی ہے، تیرے پاس لے کے جانی ہے، تو خود شفیع بنا ہوا ہے۔ للہ الشفاعت جمیعا، اللہ ہی جو ہے وہ کیا ہے؟ شفیع ہے کاملاً، شفاعت اس کے پاس ہے۔ قل للہ الشفاعت جمیعا، یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 44 ہے۔ اور اسی طرح 20 جگہ اللہ نے کہا ہے کہ شفاء ما لہم من ولی ولا شفیع، ما لہم من ولی ولا شفیع، نہ تو کوئی ان کا دھیان کرنے والا ہے، نہ ہی ان کا کوئی جوڑ رلانے والا ہے، یعنی ما لہم من دون اللہ، ما لہم من دون اللہ من ولی ولا، اللہ کے سوا نہ تو کوئی ان کا ولی ہے، نہ کوئی ان کا، اللہ نے خود کو شفیع بنا رکھا ہے۔ یہ کیا معنی، کیسے معنی یہ لوگ کریں گے جو شفاعت کو صرف کیا رکھے ہوئے ہیں؟ محدود کر دیا انہوں نے، کس میں؟ یہی جو کوئی بندہ یا کوئی ذات شفاعت کرے کسی کی، اس کو جنت میں لے جانے کے لیے۔ اصلا قرآن اتنا محدود نہیں ہے، اتنا ان بندگان خدا نے جنہوں نے یہ کام کیا ہے ان کا قصور نہیں ہے، ان کی کیپیسٹی یہی کچھ تھی، ان کی جو ذہن تھا، جو ان کی سوچ تھی، وہ یہی سمجھتے تھے کہ بس اسی طرح یہی بات اللہ کہہ رہا ہے۔ یہی جو ہم آپس میں جب کوئی ہوتا ہے جھگڑا لڑائی ہوتا ہے تو ایک بندے کی کوئی سفارش آ جاتی ہے، یا کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ایک تیسرا بندہ جو شفاعت کرتا ہے، یہی جو ہم آپس میں شفاعت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہی قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ جبکہ قرآن کے یہ جو اس کلام کا جو محور ہے، جو بات ہو رہی ہے، وہ اللہ کی صفات اور اللہ کی قدرت کاملہ اور کائناتی اس سارے سلسلے کو دیکھ کر ہو رہی ہے۔ اس لیے خدا کریم فرما رہے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہاں کوئی تک نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کا معنی کیا کریں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کے اذن کے بغیر کوئی آخرت میں یوم القیامہ کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ معنی بنتا ہے، اصلا بنتا ہی نہیں ہے۔ خدا کریم فرمائے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، سب چیزیں اس کی ہیں تو اس کی اجازت سے ہی کوئی کام کرے گا۔ من ذا الذی، کوئی ہے اس کے علاوہ، یعنی اس میں ممکن ہے کوئی کہے کہ نہیں اللہ آپ کہہ تو رہے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں تیری ہیں، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں، یا ہم وہ فلاں بھی یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، وہاں ایسے ہوا ہے، جب آگ پر پانی رکھتے ہیں تو گرم ہو جاتا ہے، جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں ہے ایسے، بے اذن ہی ہے، سب بے اذن ہی ہے، اس نے اذن دے رکھا ہے تب ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے اذن سے ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ خود سے ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے جی جب بھی آپ آگ پہ کوئی چیز رکھیں گے تو وہ اس کو گرم کرے گی، ایسے نہیں۔ اذن تھا آگ کو کہ جلائے، لیکن جناب ابراہیم جب گئے تو اللہ نے کہا تمہیں اجازت نہیں ہے، یا نارو کونی بردم و سلاما، نہ صرف یہ ہے کہ تمہیں جلانے کا اذن نہیں ہے، بلکہ تمہیں ٹھنڈ پہنچانے کا اذن ہے، ٹھنڈ پہنچانے کا حکم ہے۔ کونی بردن و سلاما، دو حکم ہے، ٹھنڈی بھی ہونا ہے اور بالکل محفوظ اور سلامتی، یعنی ایسے کہ جناب ابراہیم کو لطف آئے، سلامتی ملے۔ اس لیے کہ اذن ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح باقی جتنے بھی ہیں، یہ دریا کو حکم ہے کہ وہ ایسے ہی رہے، اسی طرح ہی رہے، جڑا رہے، ایک دوسرے کے ساتھ پانی جڑا رہے، لیکن اب نہیں ہے حکم جناب موسیٰ نے کہ عصا نے وہاں جب مس کرنا ہے، لگنا ہے، اس کو ٹچ کرنا ہے، تو بس دریا نے جو وہ پہلے اذن تھا کہ وہ جڑ کے رہے، وہ ختم ہو گیا۔ اتنی چیزیں ہیں۔
من ذا الذی یشفع عندہ، کوئی ہے جو اس کے سامنے شفاعت کا عمل کر سکے، یعنی یہ جوڑ لگا سکے۔ اب ذرا اس پہ نا ہوم ورک کریں، یعنی ذہن کو سوچیں کیا ہے، پوری کائنات ہی اسی طرح ہے، یعنی دوئیت پر مبنی ہے، یعنی اس میں جوڑ کے ساتھ کام چلتا ہے۔ کبھی کوئی چیز علیحدہ میں کوئی چیز بے جوڑ نہیں ہے اور بے جوڑ کام نہیں کر سکتی، سوائے اس کی ذات کے کہ جو واحد ہے، احد ہے اور بے جوڑ ہے، وتر ہے۔ کوئی دوسری چیز بغیر اس کے کہ جڑے کسی کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، اس کی ذات توحید فی الافعال، اس کی ذات ہے جو بے جوڑ بغیر اس کے کہ کسی کے ساتھ جڑے، وہ خود ڈائریکٹ کام۔ اور اسی طرح توحید فی الصفات، باقی کسی چیز میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں کوئی صفت پیدا ہو جب تک کہ وہ جوڑ نہ لگے اسے۔ جوڑ کے بغیر کوئی صفت کسی میں پیدا ہو سکتی ہی نہیں۔ آپ کسی کا طاقتور اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو طاقت اس میں آئے گی، وہ ہوگا، طاقت ہوگی، دو ہوں گے تو کیا بن جائے گا؟ طاقتور بنے گا۔ اکیلے میں طاقتور نہیں بن سکتا ہے، طاقت علیحدہ چیز ہے، وہ علیحدہ ہے، دو چیزیں جڑیں گی تو وہ طاقتور بنے گا۔ لیکن اللہ جو ہے وہ ایسے نہیں ہے، وہی اکیلا ہی بے جوڑ وہ طاقتور ہے، بے جوڑ وہ عالم ہے۔ ہم جب تک علم ہم میں آئے نہیں، ہم کچھ بھی نہیں، ہمیں علم نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس طرح نہیں ہے، وہ بے جوڑ عالم ہے۔ من ذا الذی یشفع، پس شفاعت کے بارے میں تھوڑا سا اتنا یہاں لے دے ہو رہی ہے، آپ نے پتہ نہیں، آپ انشاءاللہ آگے جا کر دیکھیں گے کہ مسلمان علماء آپس میں اتنے الجھے ہوئے ہیں شفاعت کے مسئلے پر۔ کچھ کہتے ہیں ہے، کیونکہ قرآن میں کہیں کہا گیا ہے کہ ہوگی، یعنی جیسے ادھر ہے من یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی یہاں کہا گیا ہے کہ نہیں بھی اور ہے بھی۔ اب کچھ جو ہے نا ایک جملے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ نہیں ہے، کوئی جو ہے دوسرے جملے کو لے کر بیٹھے ہیں کہ باذن ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ نے بہت ساری جگہ نفی کی ہے کہ اس دن کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کچھ یہ نہیں ہوگی، کچھ یہ نہیں ہوگی، تو اس جملے کو لے کے بیٹھے ہو کہیں کہیں کہ الا من ارتضی، یا یہ ہے کہ اللہ جس کی اجازت دے دے یا اللہ جن پر راضی ہو جائے وہ ان کے لیے شفاعت۔ تو وہ بیٹھے ہیں اس بات پر کہ وہ کہتے ہیں کہ شفاعت ہوگی، وہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے بندے یہ اصلاً اور چیز ہے، وہاں بھی یہی ہے، یہ معنی ادھر بھی لیا جا سکتا ہے، شفاعت کا معنی ادھر آخرت میں بھی لیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ وہ بالکل نہیں، وہاں بھی یہ کہ وہاں کون ہوگا، کیا جڑ سکتا ہے انسان کے ساتھ، کیا جڑ سکتا ہے جو اس کو فائدہ دے، تو خدا کریم نے کہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہاں امکان اس کا ہے کہ اگر اللہ اجازت دے کسی کو، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، کہ اس کو اجازت دے، اور وہ خصوصی طور پر یوم القیامت کا ذکر ہے کہ اس دن جو ہے نا وہ والا کہ کوئی ساتھ کسی کے جڑ کر آئے، اور ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو کیا ملے، فائدہ ملے، لیکن وہ اللہ کی اجازت سے ہے، یعنی جیسے یہاں بے اذن ہے وہ بھی وہاں بے اذن اللہ ہوگا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ یہاں اس کے بعد آگے اور بات ہے، وہی اللہ کی صفات، اللہ کی صفات کے حوالے سے ہی پھر انسانوں کا علم اور اللہ کے علم کی بات کرتے ہیں کہ یہ کتنا کچھ انسانوں کو اس بارے میں یا کتنا کچھ علم ہے۔ انسانوں کا علم جو ہے وہ اللہ اس کو بتاتا ہے، پھر اپنے علم کی بات کرتا ہے۔
ہم انشاءاللہ اس کو اگلے نشست میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔